حدثني الحسن ابن محمد قال حدثنا الانصاری قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى عن سمامة بن عبد الله بن انس ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحطوا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو قحط پڑتا تو وہ کیا کرتے تھے عمر بن خطاب؟ استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، تو وہ پانی مانگتے تھے عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے یا ان کے ذریعے سے. فقال، تو کیا کہتے؟ اللہم اے اللہ، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، کہ پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے. فتسقینا، تو آپ ہمیں پانی پلاتے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے وسیلے سے تو نہیں دعا مانگ رہے. لہذا انا نتوسل الیک بام نبینا، اب ہم آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. فسقنا، تو آپ ہم پہ بارش برسائیے. قالا، وہ کہتے ہیں فیسقونا، تو پانی برستا تھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر جا کر آپ کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے، بلکہ اس کے بعد حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عباس کا، یعنی ایک قیاس کیا اپنی طرف سے اور حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی. وسیلے کی جو اصل ہے وہ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے بھی. وسیلہ کا لفظ ہے واو سین لام سے. وصل کا مطلب ہوتا ہے وصل سواد والے وصل کی طرح، یعنی جوڑنا، یعنی ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے کہ کوئی کام کیا جا سکے، یعنی سفارش یا شفاعت بھی ایک طرح سے ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. اور اس کی تفسیر میں آپ ساری وہ وہاں ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی نیک عمل کرو کہ جس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکو. مثلاً ہم دیکھتے ہیں وہ ایک روایت آپ نے پڑھی ہوگی 3 لوگوں کی جو کسی سفر پہ نکلے، ساتھ جا رہے تھے تو ایک غار میں چلے گئے بارش ہونے کی وجہ سے. تو اچانک لینڈ سلائڈنگ ہوئی، غار کے دروازے کے اوپر آ کے ایک بڑا پتھر گرا، تینوں اندر قید ہو گئے. تینوں نے خوب زور لگایا، پتھر نہ ہلا. اب ان کو ڈر تھا کہ اندر ہی مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری تو کوئی آواز بھی باہر نہیں سننے والا، اور جنگل بیابان میں ہے. لہٰذا ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا کوئی نیک عمل جو انہوں نے اپنی سمجھ میں یہ کر رکھا تھا کہ بہت ہی نیک ہے، اس کو سامنے لا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لائے. اور ایک نے کہا کہ یا رب، میں نے فلاں ایسا نیک عمل کیا تھا، اس عمل کے وسیلے سے آپ میری دعا سن لیجئے. پتھر ذرا سا کھسکا، دوسرے نے کیا تھوڑا اور کھسکا. جب تیسرے نے کیا، اپنا ایک نیک عمل سامنے لا کے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے کہ یا اللہ، اگر یہ عمل تیرے ہی لیے تھا تو اس کی وجہ سے میری یہ مشکل آسان کر دے ہماری. تو کہتے ہیں جو تیسرے کا عمل تھا اس کی وجہ سے وہ پتھر جو تھا وہ ہل گیا، یعنی اتنا بڑا کام جو ایک بہت بھاری مشکل کام تھا وہ بھی ہٹ گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان دعا کرنے میں اپنے کسی نیک عمل کو کہ یا اللہ، یہ نماز میں نے تیرے ہی لیے پڑھی، مثلاً یہ روزہ تیرے ہی لیے رکھا، یہ صدقہ تیرے ہی لیے کیا، تو میرے صدقے و نماز کو قبول کر اور میری یہ دعا جو ہے اس کو بھی قبول فرما. یعنی ایک طرح سے انسان کی عاجزی یا زاری کا اظہار ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے اس سے یہ ملتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اور جب آپ زندہ تھے تو آپ کے ذریعے سے بھی دعا مانگتے تھے. اور اس کے بعد جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر وسیلہ بنانے کی بجائے ان کے چچا جو زندہ تھے انہی کا وسیلہ اختیار کر لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا بہت احترام کیا کرتے تھے، بڑی محبت تھی ان سے. تو یہ وسیلہ کی کچھ حقیقت ہے ہمیں حدیث سے جس کا پتہ چلتا ہے. اور جہاں تک ابو طالب کا عمل ہے تو ظاہر ابو طالب تو اس وقت مسلمان نہیں تھے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا وسیلہ دے کر ایسا کام کیا. تو ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے، نہ کہ ہم ابو طالب کے عمل سے یہ نتیجہ نکالیں کہ ہم بھی وہ کچھ کرنا شروع کر دیں جو انہوں نے کیا. باب تحویل الرداء فی الاستسقاء، نماز استسقاء میں چادر کو الٹنا، یعنی کس طرح چادر کا نیچے کا کونا پکڑ کر اس کو الٹ لے. چادر ردا ہوتی ہے اوپر والی، ازار ہوتا ہے نیچے والا، یہ یاد رکھیں، کہیں ازار کو الٹا نہ دیں. ردا ہوتی ہے جو چادر اوپر پہنی ہوئی ہوتی، تو اس میں جیسے اوپر کے چادر ہے تو آپ نے کیا کیا کہ دائیں کونا پکڑ کر اس کو اوپر کی طرف لے گئے، بائیں طرف لے گئے، اور بائیں دائیں طرف، یعنی اس کو اوپر لے گئے، نیچے لٹکانے کی بجائے اوپر پلٹا دیا. حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب قال اخبرنا شعبة عن محمد بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، فقلب رداءه، تو اپنی چادر کو الٹا دیا.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن عمه عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان ولكنه وهم لان هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الانصاري. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر پانی برسنے کے لیے دعا مانگی. تو کتاب العید کے ساتھ امام بخاری نے استسقاء اسی لیے رکھا کہ نماز استسقاء بھی مسجد میں نہیں عیدگاہ جیسی بڑی جگہ پر ہونی چاہیے. اور پھر اسی طرح کیا کیا؟ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر اپنی چادر کو الٹایا اور 2 رکعتیں یہ نماز تھی، یہ مراد ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن زید وہی ہیں جنہوں نے خواب میں اذان دیکھی تھی، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ہے. یہ عبداللہ بن زید بن عاصم ہیں جو انصار کے مازن قبیلے سے تھے اور وہ دوسرے ہیں جنہوں نے اذان دیکھی تھی. باب انتقام الرب عز وجل من خلقہ بالقحط. اللہ سبحانہ وتعالی کا انتقام لینا کس سے؟ من خلقہ، اپنی مخلوق سے، بالقحط، قحط کے ساتھ. کیوں؟ اذا انتہکت محارمہ، جب اس کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے. یعنی دین کو جب پامال کیا جاتا ہے، اس کی حرمتیں پامال کی جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر بطور عذاب قحط وغیرہ نازل کرتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے، تو لگتا ہے کہ ان کا ارادہ تھا، لیکن شاید اس حدیث کی سند اور اس کے صحت پہ آپ مطمئن نہیں تھے، اس لیے وہ نہیں لائے. لیکن دوسرے جگہوں پہ پتہ چلتا ہے اس بات کا. اگلا باب ہے الاستسقاء فی المسجد الجامع. جامع مسجد میں صلاۃ استسقاء پڑھنا، جیسے فیصل مسجد. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو دمرة انس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يذكر، انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا، ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب، ایک شخص جمعہ کے دن ایک دروازے سے داخل ہوا، کانا وجاہ المنبر، جس کا چہرہ منبر کے سامنے تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، تو اس نے کھڑے کھڑے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیا. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال وانقطعت السبل، مال ہلاک ہو گئے، رستے منقطع ہو گئے. فد اللہ یغیثنا، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری فریاد رسی کرے، یعنی بارش آئے. یہ حدیث پیچھے مختصراً آ چکی ہے. قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبے کے حالت میں ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا. فقال اللہم اسقنا اللہم اسقنا، تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ہمیں پانی پلا، ہمیں سیراب کر، ہمیں سیراب کر. اللہم اسقنا 3 دفعہ. قال انس کہتے ہیں ولا واللہ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعۃ، کہ ہم آسمان میں کوئی بادل اور بادل کا ٹکڑا بھی نہ دیکھتے تھے. قزع بادل کا ٹکڑا، ولا شیئا، اور نہ کوئی اور چیز، وما بیننا وبین صلع من بیت ولا دار، اور ہمارے درمیان اور کوہ صلع کے درمیان کوئی گھر اور عمارت بھی نہ تھی. یعنی وہ سارا علاقہ خالی تھا، کہ ایسا نہیں تھا کہ بادل کہیں نیچے چھپے ہوئے تھے اور عمارتوں کے پیچھے تھے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے. مراد یہ ہے کہ بالکل صاف آسمان تھا جب دعا ہو رہی تھی. لیکن کیا ہوا؟ قال، کہتے ہیں فطلعت من ورائہ سحابۃ، تو اس کے پیچھے سے کوہ صلع کے، یعنی پہاڑ صلع ہے، اس کے پیچھے سے ایک بادل نمودار ہوا، مثل الترس، ڈھال کی طرح کا، ڈھال جتنا، یعنی چھوٹی سی بدلی. فلما توسطت السماء انتشرت، پھر جب آسمان کے بیچ میں پہنچا تو پھیل گیا. ثم امطرت، پھر برسنے لگا. قال، حضرت انس کہتے ہیں واللہ ما رأینا، اللہ کی قسم ہم نے نہیں دیکھا، الشمس، سورج کو، سبتاً، ہفتہ بھر، یعنی بارش جو شروع ہوئی تو ہفتہ بھر بارش ختم نہ ہوئی. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، پھر داخل ہوا ایک شخص اس دروازے سے آنے والے جمعے کو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خطبہ دے رہے تھے. تو آدمی پھر آ گیا. فاستقبلہ قائما، تو کھڑے کھڑے ہی آپ سے بات کی اس نے. فقال یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے، یعنی مویشی، اور رستے منقطع ہو گئے. فدع اللہ یمسکھا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کو ہم سے روک دے. قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اٹھایا. ثم قال، تو آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر نہ برسا. اللہم علی الاکامی، اے اللہ ٹیلوں پر، والجبال، پہاڑوں پر، والزرابی، اور پہاڑیوں پر، یعنی چھوٹے جگہوں پر، والاودیاتی، وادیوں میں،
ومنابت الشجر اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر یعنی جنگلوں میں. قال فانقطعت تو راوی کہتے ہیں کہ بارش منقطع ہو گئی. وخرجنا نمشی فی الشمس اور نماز کے بعد جب ہم نکلے نمشی ہم چل رہے تھے فی الشمس دھوپ میں. قال شریک کہتے ہیں فسألت انس میں نے انس سے پوچھا اهو الرجل الاول کیا یہ وہی پہلا شخص تھا جس نے دعا کروائی تھی بارش کے لیے؟ قال لا ادری کہتے ہیں میں نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتے؟ مثال کے طور پر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا گروپ, ایک شخص پیچھے سے کوئی بات پوچھتا ہے یا کوئی کچھ کہتا ہے تو ضروری تو نہیں آپ میں سے ہر شخص کو یہ ضرور پتا ہو کہ وہ کون ہے یا اس کی شکل بھی نظر آ رہی ہو. تو اس لیے صحابہ کرام اصل کس چیز پہ توجہ رکھتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے, اس چیز سے کم دلچسپی تھی کہ کون ہے. ہمارا معاملہ برعکس ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ کہہ کیا رہا ہے. حالانکہ ہمیں تعلیم کیا دی گئی کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ کوئی بھی اچھی بات یا حق بات کہہ رہا ہے تو اسے لے لو. باب الاستسقاء فی خطبۃ الجمعۃ غیر مستقبل القبلۃ. جمعہ کا خطبہ پڑھتے وقت جب منہ کعبہ کی طرف نہ ہو تو اس وقت بارش کی دعا کرنا. وہی حدیث دوبارہ آئے گی, صرف ریڈنگ کروں گی, اہم جگہوں پہ رکوں گی. یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص الگ سے نماز استسقاء نہیں پڑھنے کو گیا تو جمعے کے خطبے میں بہت سے لوگ ہیں اور امام نماز کے لیے منہ ادھر نہیں کر کے کھڑا قبلے کی طرف, لوگوں کی طرف منہ کیے ہوئے ہے, اور اس دوران جب وہ دعا مانگ رہا ہے تو خطبے کے بعد دعا میں بارش کی دعا مانگ لے تو اس کی بھی اجازت ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس بن مالك ان رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء. یہ بس اضافہ ہے اس میں کہ ایک پچھلی حدیث میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا, یہاں کیا بتایا کہ یہ دار القضاء کی طرف تھا, اور دار القضاء ایک جگہ تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا. اور حضرت عمر کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا یہ مکان بیچ کر قرضہ ادا کر دیا جائے جو میں نے بیت المال سے رقم استعمال کی ہے. تو عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے یہ گھر حضرت معاویہ کو دے دیا اور اس سے حضرت عمر کا قرضہ اتار دیا. اسی وجہ سے اس گھر کا نام پڑ گیا تھا دار القضاء, یعنی وہ گھر جس کی وجہ سے قرض قضا ہوا یعنی پورا ہوا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ریپیٹیشن تو آتی ہے لیکن ہر ریپیٹیشن میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات اس میں پتہ چلتی ہے جو پچھلی حدیث میں نہیں ہوتی. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو آپ نے پیچھے سنی اور ادھوری سنی وہ دوسری دفعہ آپ پوری سن لیں, اور ایک چیز بار بار آنے سے یاد بھی ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ جب آپ یہ ریکال کریں گے بعد میں تو ایک بات اگر ایک دن نہیں دماغ میں آئی تو دوسرے دن کی آئی ہوئی کچھ نہ کچھ فائدہ دے گی. اور اس میں بھی میں ہر لفظ کا پھر ترجمہ اس لیے نہیں کرتی کہ کچھ آپ اپنی میموری کو بھی وہاں پر استعمال کریں, ادروائز ریپیٹیشن میں انسان ذرا سو جاتا ہے کہ اچھا یہ مجھے پتا ہے, لیکن جب ترجمہ نہیں ہو رہا تھا تو آپ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا نہ بھی دیکھیں تو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھلا کیا تھا اس حدیث میں, اور شاید تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو ملامت بھی کر لیں, اچھا وہ بھول ہی گئی ہوں میں تو. ثم قال یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. پچھلی روایت میں کیا آ رہا ہے اسقنا, اور یہاں کیا اغثنا اللهم اغثنا. قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. سبت ہفتے کو کہتے ہیں, نہیں پورا ویک مراد ہے. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة. اسی دروازے سے وہ ایک شخص جمعے کے دن پھر آ گیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے ہر وقت وہی ہر چیز کا آپ کو توجہ دلائیں. یعنی جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے, ایک باہر سے اٹھ کے آ کے ایک اچھی بات کر کے چلا جاتا ہے جو بعض اوقات بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یاد نہیں آتی. اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کو منع بھی تھا بہت زیادہ سوال کرنا, اور ان کو اجازت نہیں تھی. فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت. اب یہ بھی نیا لفظ ہے, پیچھے کیا تھا قطعت یعنی رک گئی. وخرجنا نمشي في الشمس. قال شریک سألت انس بن مالک اهو الرجل الاول فقال ما ادری. باب الاستسقاء علی المنبر. ممبر پر چڑھ کے بارش کی دعا کرنا.
کیونکہ خطبے کی بات ہے اس لیے ممبر کا لفظ تو حدیث میں نہیں آتا، لیکن خطبے سے اشارہ ملتا کہ ممبر بھی تھا. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو وانا عن قتادة عن انس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادع الله ان يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا ان نصل الى منازلنا فما زلنا نمطر الى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله ادعو الله ان يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا. تم نے دیکھا کہ بادل دائیں بائیں چھٹ گئے. يمطرون ولا يمطر اهل المدینہ، آس پاس کے علاقوں میں بارش برسا رہے تھے لیکن اہل مدینہ کو نہیں بارش آ رہی تھی. باب من اکتفا بصلاۃ الجمعہ فی الاستسقاء، کہ جس نے کافی سمجھا جمعے ہی کی نماز کو استسقاء کی جگہ پر، یعنی اگر کوئی شخص جمعہ پڑھ رہا ہے اور اسی میں بارش کی دعا مانگ لیتا ہے تو الگ سے استسقاء نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن شریک بن عبداللہ عن انس قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة الى الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله ان يمسكها فقال اللهم على الآكام والزراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت، یہ نیا لفظ ہے، تو پھٹ گیا عن المدینہ، مدینہ سے، یعنی بادل، انجیاب الثوب، جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے، یعنی ایک دم الگ ہو گیا. باب الدعاء اذا تقطعت السبل من کثرت المطر، دعا کرنا جبکہ کٹ جائیں رستے، منقطع ہو جائیں رستے بارش کی کثرت سے، یعنی اسی باب میں کہ بارش کے لیے پانی مانگنے کی دعا اور بارش کے رکنے کی دعا دونوں آ گئی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة الى جمعة. فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام، یہاں نیا لفظ ہے رؤوس الجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدینة انجیاب الثوب. اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما کہ یا اللہ بارش بند کر دے، یعنی اس کا کیا مطلب یا اللہ رحمت نہیں چاہیے تیری، زحمت ہو گئی اب، بلکہ کیا کہا یا اللہ اوروں کو دے دے جن کو ضرورت ہے، اب ہمیں بہت مل گئی، اب آپ یہ رحمت اوروں کی طرف لے جائیں. کتنا حسن تھا اور کتنی خوبصورتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں. باب ما قیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن جب آپ نے دعا کی بارش کے لیے تو پھر آپ نے چادر نہیں الٹائی تھی، یعنی خاص صلاۃ الاستسقاء میں تو ایسا کیا، لیکن جمعے کے دن جب بارش کی دعا کی تو ایسا نہ کیا. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك ان رجل شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی مال کے ہلاک ہونے کی، یعنی مویشیوں کے، اور عیال یعنی اہل و عیال کی مشقت اٹھانے کی. فدعا اللہ يستسقي ولم يذكر انه حول رداءه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بارش کے لیے، لیکن اس حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس موقع پر اپنی چادر الٹائی تھی. ولاستقبل القبلہ، اور نہ ہی قبلہ رخ ہونے کی بات ملتی ہے. باب اذا استشفعوا الى الامام، باب جب لوگ امام سے پانی مانگنے کے لیے سفارش کریں، لیستسقا لهم، تاکہ وہ ان کے لیے پانی مانگنے کی دعا کرے، لم يردهم، تو ان کی سفارش رد نہ کی جائے. اس کا مطلب کیا باب کا، کہ جب لوگ اپنے امام کے بڑے کے پاس جائیں کہ چلیں ہم استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، تو امام کا کیا فرض ہے کہ وہ پڑھائیں اور لوگوں کی اس ریکویسٹ کو، اس سفارش کو رد نہ کریں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر عن انس بن مالک انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة الى الجمعة. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال، نیا لفظ رؤوس کی بجائے ظہور، والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، اذا جب استشفع سفارش چاہیں، المشرکون مشرک، بالمسلمین مسلمانوں سے، عند القحط قحط کے وقت، یعنی قحط کا موقع ہو اور مشرکین مسلمانوں سے دعا کی درخواست کریں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے.
ایک تو آپ ذہن میں سوچ لیں کہ ہمیں اگر کوئی کہے تو ہم کیا کریں گے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام. ابن مسعود کہتے ہیں کہ قریش نے تاخیر کی. ابطأ بت کا مطلب ہوتا ہے سستی کرنا، تاخیر کرنا، تاخیر کر دی اسلام قبول کرنے سے، یعنی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، مسلمان نہیں ہو رہے تھے. فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا کی. فاخذتهم سنۃ، تو ان کو قحط نے آ لیا. حتی ہلکوا فیہا، یہاں تک کہ وہ مرنے لگے اس میں. واکلوا المیتۃ، اور انہوں نے مردار کھائے. والعظام، اور ہڈیاں. فجاءہ ابو سفیان، تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جئت تأمر بصلۃ الرحم، تم آئے ہو اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو. وإن قومک، اور تیری قوم قد ہلکوا، مر رہی ہے. فادعوا اللہ تعالی، اللہ سے دعا کرو. فقرأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. فارتقب، تو انتظار کرو. یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ جس دن آسمان کھلا دھواں لیے ہوئے نمودار ہوگا. ثم عادوا الى کفرہم، تو پھر اس میں یہاں پر بیچ میں تفصیلات چھوڑ دی گئیں، اور مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے پھر دعا اللہ تعالیٰ سے کی اور قحط دور ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اسلام قبول نہ کیا، صاف واضح نشانی دیکھتے ہوئے، کیونکہ ضد کا شکار تھے نا. ثم عادوا الى کفرہم، حالات درست ہونے پر پھر کیا ہوا، اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے. فذلک قولہ تعالی، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ، اشارہ ہے بدر کی طرف. یوم بدر. قال وزاد اسباط، اور زیادہ کیا ہے اسباط بن محمد نے، ان منصور، منصور سے. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. فسقوا، تو وہ پلائے گئے. الغیث، بارش. غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو قحط کے بعد یا خشک سالی کے بعد آتی ہے. فأطبقت علیہم سبعا، تو پانی برسا ان پر 7 دن، یعنی ایک ہفتہ بھر. وشک الناس کثرت المطر، اور لوگوں نے بارش کی کثرت کی شکایت کی، یعنی آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے پھر دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس ہو، ہمارے اوپر نہ برسا. فانحدرت الصحابۃ، تو ہٹ گئے، چھٹ گئے. حدرہ کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ویسے تو اوپر سے نیچے آنا، لیکن صحابہ بادل، بادل یعنی اپنی جگہ سے ہٹ گئے. ان رأسہ، آپ کے سر کے اوپر سے اسی وقت، یعنی کہاں سے ہٹنا اور سرکنا شروع ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہیں سے بادلوں کا ہٹنا شروع ہوا. فسقوا الناس حولہم، تو ان کے آس پاس کے لوگ بھی پانی پلائے گئے، یعنی اور جگہوں پہ بھی خوب بارش ہو گئی اس علاقے کے علاوہ. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب 2 واقعے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک واقعہ تو وہ ہے جو مدینہ میں پیش آیا، جس میں ایک بدو آتا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا. اور یہ دوسرا واقعہ کیا ہے، ابو سفیان کا. ایک روایت میں اللہم اسقنا ہے اور دوسرے میں کیا، اللہم اغثنا. اب یہ دونوں احتمال ہیں کہ آپ نے ایک موقع پہ ایک الفاظ فرمائے اور دوسرے میں دوسرے، اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ فرمائے اور اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ صحابی نے روایت بالمعنی کیے. باب الدعاء اذا کثر المطر حوالینا ولا علینا، جب بارش بہت زیادہ ہو تو یہ دعا پڑھی جائے، اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا. یعنی یہ نہیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ بارش بند کر دے، کیونکہ بارش ایک رحمت ہوتی ہے، اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ اور جگہوں پہ اب برسے جہاں نہیں برسی. حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے. فقام الناس، تو لوگ کھڑے ہوئے. فصاحوا، تو چلا اٹھے. فقالوا یا رسول اللہ قحط المطر واحمرت الشجر، قحط رک گئی، المطر بارش، واحمرت اور سرخ ہو گئے، الشجر درخت یعنی مٹی پڑ پڑ کے، وہلکت البہائم اور ہلاک ہو گئے مویشی. فدعوا اللہ ان یسقینا، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں پانی پلائے. فقال اللہم اسقنا مرتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ ہمیں پانی پلا. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور قسم اللہ کی، پیچھے بھی یہ الفاظ بارہا گزر چکے ہیں. ایمن یمین سے ہے، نون حذف ہے، مراد ہے اللہ کی قسم. ما نرى في السماء قزعة، ہم نہ دیکھتے تھے آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا، من سحاب، بادلوں کا. فنشأت سحابة، تو ابھرا ایک بادل.
فامطرت، اس نے بارش برسا دی. ونزل عن المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے. فصلی، آپ نے نماز پڑھی. فلما انصرف، پھر جب آپ نے سلام پھیرا. لم يزل المطر، تو مسلسل برستی رہی بارش. الی الجمعۃ التي تلیہا، آئندہ جمعے تک. فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام فرمایا یخطب، خطبے کے لیے. صاحوا الیہ، تو پھر وہ لوگ آپ کے پاس آ کے شکایت کرنے لگے کہ تہدمت البیوت، گھر گر گئے. وانقطعت السبل، رستے بلاک ہو گئے، منقطع ہو گئے. فادعوا اللہ یحبسها عنا، بس آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اسے ہم سے روک دے. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. وقال، اور کہنے لگے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ. فانکشطت المدینۃ، تو کھل گیا مدینہ. اذا السماء کشطت، قرآن میں پڑھ چکے ہیں. فجعلت تمطر حولہا، تو ارد گرد بارش ہونے لگی. وما تمطر بالمدینۃ قطرۃ، اور نہ برستی مدینہ میں کوئی قطرہ بھی بارش، یعنی قطرہ بھی نہ برس رہا تھا، یعنی پورا مدینہ بارش سے صاف ہو گیا. فنظرت الی المدینۃ، تو میں نے مدینہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا. وانہا لفی مثل الاکلیل، اور وہ تاج جیسی چیز کے بیچ میں تھا، یعنی بادل نے تاج کی طرح مدینہ کو گھیر رکھا تھا. تکلل کہتے ہیں تاج پہننا، کسی چیز کو گھیر لینا، اور تاج بھی انسان کو ایک طرح سے گھیر لیتا ہے، اور تاج کی وجہ سے لوگ بھی انسان کو گھیر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ کسرا کا تاج تھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر رکھ نہیں سکتا تھا، اتنے ہیرے جڑے ہوئے تھے، تو ایسے ہی لٹکتا تھا جیسے ہمارے شینڈلیئر لٹکتے ہیں. تو وہ اس میں اونچی کرسی پہ جا کے سر اندر رکھ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، تو وہ تاج اس کے سر کو گھیر لیتا تھا. تو اکلیل کہتے ہیں تاج کو، اور تکلل تاج پہننا. کاف لام لام، یعنی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بادل مدینے کے اوپر ایسے تھے جیسے تاج پہنا ہوا ہو مدینہ نے. مراد یہ ہے، یعنی گول دائرے میں تھے. باب الدعاء فی الاستسقاء قائما، کھڑے ہو کر دعا مانگنا بارش کی. وقال لنا ابو نعیم عن زہیر عن ابی اسحاق خرج عبد الله بن يزيد الانصاری وخرج معه البراء بن عازب وزید بن ارقم رضی اللہ عنہم فاستسقى فقام بهم على رجليه. خرج عبداللہ بن یزید الانصاری، عبداللہ بن یزید انصاری نکلے. وخرج معه البراء بن عازب، اور ان کے ساتھ براء بن عازب بھی تھے، یعنی دونوں بارش کی دعا کے لیے نکلے. وزید بن ارقم، اور زید بن ارقم بھی تھے، یعنی 3 صحابی ہو گئے رضی اللہ عنہم. فاستسقى، تو انہوں نے بارش کی دعا کی. فقام بهم على رجليه، تو کھڑے رہے وہ اپنے پاؤں پر، یعنی کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی، بیٹھ کے نہیں، مراد یہ ہے. على غیر ممبر، ممبر کے بغیر دعا کی، یعنی ویسے ہی کھلے میدان میں کھڑے تھے. فاستسقى، تو انہوں نے بارش کے لیے دعا کی. ثم صلى ركعتين، پھر انہوں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی. یجہر بالقراءۃ، کہ قراءت کو اونچی آواز سے کیا. ولم یؤذن، آذان نہ دی. ولم یقم، تکبیر نہ کہی. قال ابو اسحاق کہتے ہیں ورأى عبداللہ ابن یزید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. یہ 64 ہجری کا واقعہ ہے، اور عبداللہ بن یزید ان دنوں کوفے کے حاکم تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بارش کی دعا کے لیے حاکم کو خود نکلنا چاہیے، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں، اور سب مل کر کھلے میدان میں دعا کریں. جیسے عید پڑھی جاتی ہے، ممبر کے بغیر دعا ہوگی، اور بیٹھ کر دعا نہیں کی جائے گی، کھڑے ہو کے کی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس نماز میں جہری قرات ہوگی. جیسے آپ دیکھیں کہ ظہر کی نماز میں سری قرات ہوتی ہے، سری کا مطلب خاموشی سے پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن اسی ٹائم پر کیا ہوتا ہے، جہری قرات ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ جو صلاۃ الاستسقاء تھی وہ بھی دن کو پڑھی گئی. عموماً آپ دیکھیں جو جہری قرات ہیں وہ کب کب ہیں، فجر اندھیرے میں ہوتی ہے، مغرب اندھیرے میں، عشاء اندھیرے میں، صلاۃ اللیل اندھیرے میں جیسے ہم تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں. اور دن کی جو نمازیں ہیں وہ عموماً کیا ہیں، خاموش نمازیں ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاں چاشت کی نماز پڑھائی جماعت سے، اسی طرح اور نمازیں. لیکن جمعے کی نماز اور استسقاء کی نماز جو ہے وہ جہری نماز ہے. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم ان عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے، بارش کی دعا کرتے تھے. فقام، تو آپ کھڑے ہوئے. فدعا اللہ قائما، آپ نے کھڑے ہو کر دعا کی. یعنی باقی نمازوں میں تو بیٹھ کے دعا کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر یعنی صلاۃ الاستسقاء میں دعا کھڑے ہو کر. فقام فدعا اللہ قائما ثم توجہ قبل القبلۃ، پھر آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا. وحول رداءہ، تو آپ نے اپنی چادر الٹائی.
فَأُسْقُوا تو وہ پانی پلائے گئے، یعنی بارش برس پڑی، مراد یہ ہے۔ باب الجہر بالقراءة اونچی آواز میں قرات کرنا فی الاستسقاء نماز استسقاء میں۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن ابی ذئب الزہری عن عباد بن تمیم عن امه قال خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة۔ وہی حدیث ریپیٹ